انہی قدسی صرف شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے کہ جن کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ ہر ولی کی زبان پہ حضور غوث اعظم کی عظمت کے چرچے تھے۔ حضور غوث اعظم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت بھی ہر ولی کی زبان پر حضور غوث اعظم کی عظمت کے چرچے تھے۔ حضور غوث اعظم جب مقام عروج تک پہنچے اس وقت بھی ہر ولی کی زبان پہ حضور غوث اعظم کے چرچے تھے۔ حضور غوث اعظم نے جب پردہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک ہر ولی کی زبان پہ حضور غوث اعظم کے چرچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام، آپ کے مقام کو بلند فرمایا۔ ابھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے کہ اکابر اولیاء کرام نے یہ خبر دے دی کہ ایک وقت آئے گا کہ 5ویں صدی ہجری میں حضور کریم علیہ السلام کے گھرانے میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو جیلان میں پیدا ہوگا، مسکن اس کا بغداد ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بغداد شریف میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو سارے اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت مشہور بزرگ حضرت ابو بکر بن ہوار بھی باز نے کہا، ہورا بھی باز نے کہا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اتنی مشہور شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں اپنا خرقہ مبارکہ عطا فرمایا۔ جب یہ بیدار ہوئے تو وہ خرقہ مبارکہ ان کے بدن اقدس پر موجود تھا۔ اپنے دور میں انہوں نے اس بات کی خبر دی، اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ عراق میں اوتاد کی تعداد 8 ہوگی، اور پھر وہ گنانے لگ گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ امام احمد ابن حنبل نامی ایک شخص اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ حضرت معروف کرقی نامی شخص اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا، اور بتاتے بتاتے انہوں نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عبد القادر جیلانی نام کا ایک شخص بھی اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ عبد القادر جیلانی کون ہوں گے؟ تو فرمایا وہ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، بغداد شریف میں آ کر علم دین حاصل کریں گے، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو نہ صرف یہ کہ جھکائیں گے بلکہ فرمائیں گے کہ عبد القادر آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور سروں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنے بھی اکابر اولیاء کرام گزرے، مثلا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات میں نے پڑھا کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت آخر میں اپنا ایک مصلح اپنے ایک مرید خاص کو عطا فرمایا۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ میں تمہیں مصلح دے رہا ہوں، اگر تمہارے دور میں عبد القادر جیلانی نامی شخصیت جلوہ گر ہو جائے تو میرا یہ مصلح تحفے میں ان کی خدمت میں پیش کر دینا اور میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ اگر تمہارے دور میں جلوہ گر نہ ہو تو پھر اپنے کسی خاص ایسے دوست کو دے دینا کہ جو یہ مصلح اور سلام جو ہے ان کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے کسی دوست کو دیا، اور پھر کسی طریقے سے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا، اور حضرت امام حسن عسکری کا سلام بھی ان کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات میں نے پڑھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعۃ المبارکہ میں محفل میں موجود ہیں، استغراق کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھرانے میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور پھر وہ بغداد میں آ کے علم دین حاصل کرے گا، اور پھر وہ کہے گا ایک دن کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ یہ میں نے 3 حوالے پیش کیے۔ اب آئیے حضور غوث اعظم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہو، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا بغداد شریف میں آ کر، تو آپ کے ساتھی طالب علموں نے کہا
کہ عبد القادر جیلانی فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی کہ جن کا نام تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنا ہے کہ جب وہ درس دیتے ہیں تو ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے، چلو ہم ان کی محفل میں چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ان کی محفل میں آ گیا، مجھے جگہ پیچھے ملی۔ تاج العارفین محمد کاکیس یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ایک بہت مشہور بزرگ حضرت شیخ عزاز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خواب میں سرکار کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں دیکھ کر کے میں قیامت میں فخر محسوس کروں گا کہ اللہ نے ایسے ایسے لوگ میرے غلاموں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے مریدوں میں 17 بادشاہ تھے جو ان کے جھنڈے کے نیچے چلا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم جب ان کی محفل میں پہنچے پیچھے جگہ ملی، تاج العارفین درس دے رہے ہیں، درس دیتے دوران ہی جب نظر پڑی حضور غوث اعظم پر تو تاج العارفین نے درس دینا روک دی۔ مجمع میں حیرت ہے، فرمانے لگے لوگوں یہ بچہ جو ابھی آخر میں آ کر کے بیٹھا ہے نا اسے یہاں سے کھڑا کرو اور دھکے دے کر کے یہاں سے نکال دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے لوگوں نے مجھے کھڑا کیا اور دھکے دے کے مجھے محفل سے نکال دیا، میرا دل نہیں ٹوٹا، میں دوبارہ آ گیا۔ انہوں نے پھر فرمایا لوگوں یہ بچہ جو دوبارہ آن کے بیٹھ گیا اس کو کھڑا کرو اور محفل سے نکال دو۔ فرماتے لوگوں نے پھر نکال دیا مگر میں پھر آ کر کے بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے لوگوں اس لڑکے کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ فرماتے جب میں ان کے قریب آیا وہ ممبر شریف سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد میری پیشانی کو چومنے لگے اور فرمانے لگے جو جانتے ہو لوگوں میں نے 2 مرتبہ اس لڑکے کو محفل سے کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ آج میرا بڑھاپا ہے اور اس لڑکے کا جو ہے وہ لڑکپن ہے، یہ جوانی کی عمر میں داخل ہونے والا ہے، ہمارے بعد جو بغداد کی مسند کو سنبھالے گا یہی بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا، اور ایک دن یہ بچہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ اور اس وقت فرمانے لگ گئے کہ عبد القادر جب وہ وقت آ جائے تو خدا کے لیے تم میری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ان کی عظمتوں کے چرچے ہیں، مختصر یہ کہ حضور غوث اعظم اس دنیا میں جلوہ گر ہو 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوا۔ والد محترم کا نام سید موسیٰ اور کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حسنی سید زادے اور والدہ محترمہ حسینی سید زادی ہیں۔ والد کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے 15ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ تو دونوں طرف سے حضور غوث اعظم سید زادے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو نجیب الطرفین سید زادے کہا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذہن میں رکھنا کہ حضور غوث اعظم اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید صرف آپ اپنے خاندان میں ایک اللہ کے ولی ہوں، نہیں، حضور غوث اعظم کے والد اللہ کے ولی، حضور غوث اعظم کی والدہ اللہ کی ولیہ، حضور غوث اعظم کے نانا اللہ کے ولی، حضور غوث اعظم کی نانی اللہ کی ولیہ، حضور غوث اعظم کے دادا اللہ کے ولی، حضور غوث اعظم کی دادی اللہ کی ولیہ، حضور غوث اعظم کی بہن اللہ کی ولیہ، حضور غوث اعظم کی پھوپھی کے جن کا نام عائشہ آیا وہ بھی اللہ کی ولیہ، حضور غوث اعظم کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی کی ولی ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا پورا خاندان الحمدللہ یہ ولایت کی کان ہے، یہ ولایت کی کان ہے۔ حضور غوث اعظم کی پھوپھی کے جن کا نام عائشہ آیا اپنے علاقے کی کتنی کامل ولیہ تھی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گیلان میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی مگر بارش ہو کے نہیں دی۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی نیک بندی رہتی ہیں عائشہ، سنا ہے کہ وہ جو دعا کرتی ہیں تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ لوگ آ گئے اور آن کے کہنے لگے عائشہ آپ جانتی ہیں کہ علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، ہریالی اگ کے نہیں دے رہی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ دعا کریں۔ اب یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہوتا،
بہت مختلف ہوتا ہے ان کا انداز دعا کا، یہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، ان کے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی شخص کہ آپ نے فلاں مہینے کی فلانی تاریخ کو میرا نکاح پڑھایا تھا۔ فرمایا ہاں بالکل ہم نے تمہارا نکاح پڑھایا تھا، کیا ہوا؟ کہا حضور وہ نکاح نامہ گم ہو گئے، میں نکاح نامے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے ایسا کرو کہ ہمیں مٹھائی کھلا دو، جب تم مٹھائی کھلا دو گے تو تمہارا نکاح نامہ مل جائے گا۔ اب وہ نوجوان محو حیرت ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں یہاں پر آیا اور مولوی صاحب کو مٹھائی کی پڑی ہوئی ہے، مٹھائی کی فکر ہے کہ مٹھائی کھلا دو نکاح نامہ مل جائے گا۔ غرض یہ کہ پہنچ گیا حلوائی کی دکان پر اور کچھ پیسے کی کچھ روپے کی مٹھائی لی۔ عموماً جب ہم لوگ تھوڑی سی کچھ مٹھائی لیتے ہیں تو حلوائی جو ہے وہ کاغذ کے اوپر رکھ کر کے مٹھائی دے دیتا، ہم اگر 2-4 گلاب جامن لے لیں کاغذ کے اوپر رکھ کے دے دیتا، یا ہم برفی وغیرہ لے لیں خشک مٹھائی بھی تو وہ جو ہے کاغذ کے اوپر رکھ کے دے دیتا ہے۔ اسی طرح کی کوئی خشک مٹھائی وہ لے آئے کاغذ کا، حضور مٹھائی آ گئی، آپ میرا نکاح نامہ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، فرمایا جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی تھوڑی انہیں مٹھائی کھلاؤ، کھلائی۔ اس کے بعد کہا حضور یہ تھوڑی بچ گئی، فرمایا تم کھاؤ، اس نے تھوڑی کھائی، عرض کی حضور اب بھی بچ گئی تو خود نوش فرمائی، اور نوش فرمانے کے بعد اس نے کہا حضور آپ نے مٹھائی کھا لی؟ میں نے مٹھائی کھا لی، نکاح نامہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اسی صفحے کو، اسی کاغذ کے ورقے کو کہ جس پہ مٹھائی رکھی ہوئی تھی لے کے آیا تھا، اسے جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد ہاتھ میں دے دیا، فرمایا غور سے دیکھ لے یہی تیرا نکاح نامہ ہے، اور اسے دیکھ یہی تیرا نکاح نامہ ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے دیکھا تو محو حیرت ہو گیا کہ ہاں واقعی یہی میرا نکاح نامہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا انداز یہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی پھوپھی نے اپنے ہاتھ میں جھاڑو لی اور اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لی۔ اب قوم تو آئیے نا کہ دعا کرے، مگر انداز دیکھیے مختلف ہے۔ اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دی، جھاڑو کو ایک کونے میں رکھا، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، عرض کرتی ہے مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا کہ گیلان میں بارش شروع ہو گئی تو حضور غوث اعظم کا پورا خاندان یہ الحمدللہ ولایت کی کام ہے۔ اب آئیے حضور غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ فرمایا کہ اس رات حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ائمۃ الہدیٰ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ میرے گھر میں جلوہ گر، اور حضور نے مجھ سے فرمایا ابو صالح اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیٹا عطا فرمایا بہت مبارک ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ جیسے میرا مقام نبیوں میں ہے ویسے تمہارے بیٹے کا مقام ولیوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ خوشخبری حضور کریم علیہ السلام نے دی۔ اب یاد رکھیے گا میری یہ بات کہ حضور کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت پوری دنیا میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ حضور غوث اعظم جب گیلان میں پیدا ہوئے اس وقت بھی پورے گیلان میں اس دن لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ بعض نے کہا کہ جس دن غوث اعظم گیلان میں پیدا ہوئے اس دن اللہ نے 1100 لڑکے گیلان میں پیدا کیے۔ جتنے لڑکے اس دن پیدا ہوئے وہ سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں جب عبد القادر جیلانی میرے گھر آئے تو ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی تاریخ تھی۔ پھر میں نے پورے مہینے دیکھا رمضان شریف کے کہ میرے شہزادے عبد القادر صبح صادق سے لے کر افطاری تک میرا دودھ نہیں پیتے تھے، اس کے بعد دودھ پیتے تھے، یعنی روزے رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مطلع ابر آلود تھا، چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا، اب لوگوں کو شک ہو گیا ماہ رمضان کے چھان میں، تو لوگ میرے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے بتائیے فاطمہ کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، صبح صادق سے یہ وقت ہو گیا ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ فرماتی ہیں تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس دن رمضان المبارکہ کی پہلی تاریخ تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ پورے گیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارکہ میں روزے رکھتا ہے، جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم